قریب تھے تڑپ کے اللہ کے رسول جلدی سے بتائیے تاکہ جنت میں ہم لوگ اور اوپر رہے. اور یہاں کیا ہماری بلڈنگ نیچے کیوں ہے؟ ہمارے اوپر ہونی چاہیے. دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں صبح سے شام تک، اور ہمارے پاس رب کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ دنیا چاہتا ہے اور زندگی بھر کبھی ٹائم نہیں. ٹائم اس کو اسی وقت ملے گا جب صاف اس میں. صحابہ کرام کو کہا کیا کرو دیکھیے. اور ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ مالدار ہیں، نماز پڑھتے، ارے میرے بھائی ٹائم نہیں، ٹائم نہیں. وہ صحابہ ہیں، حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، صدقہ کرتے، ان کے سامنے ہم زیرو ہیں، زیرو، کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا ابو بکر نکلے، کہا ابو بکر جاؤ صدقہ کرو، کچھ غریب آئے ہوئے، گھر گئے، عمر بھی گئے. عمر نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. کہ کرنا کیا ہے؟ کہا عمر نے کہا کہ گھر میں جتنی دولت ہے آدھا میں لے کر کے جاؤں، آدھے لے کر کے جاؤں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اور بعدہ ان گنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی و حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں جو آیا ہے انہیں جانا ہے، اور جو آئے تھے وہ چلے گئے، اور جو آئیں گے انہیں بھی واپس ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آگاہ کیا اس زندگی کے بارے میں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمان جاری کیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے، کس لیے ہم سب یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک آیت کے اندر بہت بڑی بڑی 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہماری ایک بات جو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے، ایک بات پہ ہماری بات ہوگی۔ مختصر سرسری طور پر آیت کریمہ دیکھ لیجئے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے، مشہور آیت ہے۔ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر زندگی کتنی قیمتی ہے، اور پھر ایک انسان چلتا پھرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کے پہلے جملے میں ہماری اور آپ کی زندگی کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا کہ تمہاری یہ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، یہاں تمہیں موت آئے گی، اور موت کب آئے گی یہ پتہ نہیں ہے، اور جب موت آئے گی دروازے پہ آ کر کے دستک وہ موت یا ملک الموت دے گا، سارے گھر والے موجود ہوں گے لیکن تجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اور ملک الموت جب اپنے پنجے کو تمہارے سینے پہ رکھ کر کے تمہارے روح کو جب نکالنے لگے گا، اور روح جب نکل جائے گی تو تمہاری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، دیکھتی رہ جائیں گی روح جدھر کدھر جا رہی ہے، پھر واپس تمہارے وہ پلکیں نہیں جھکیں گی، نہ جھکا سکتے۔ یہ تمہاری حقیقت ہے اس زندگی کی۔ اللہ نے ایک آیت کے پہلے جملے میں کیا بتایا کہ تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی اور بھروسہ نہیں ہے، اور تمہاری زندگی کا خاتمہ ایک دن ہونا ہے۔ ایک بات۔ دوسرے جملے میں اللہ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تم جو اس دنیاوی زندگی میں اعمال کر رہے ہو، نیکی یا برائی، اچھائی یا خرابیاں، جو خراب ہو، فرما برداری یا نافرمانی، جو بھی تم کر رہے ہو، ان تمام اعمال کا تمہیں قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ نیکیاں اگر ہوں گی نیکیوں کا بدلہ جنت کی شکل میں اللہ عطا کرے گا، اور اگر برائی اور نافرمانی کر کے گیا ہوگا
بدعمالیوں کے ساتھ تمہاری زندگی گزری ہوگی اور پھر اسی طرح گیا ہوگا، تو اللہ بتا رہا ہے قیامت کے دن اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ ٹھکانہ جہنم۔ تو دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم یوں ہی جانوروں کی طرح نہیں آئے ہو، جہاں چاہے تم منہ مار لو، بدلہ تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کی وہ گھڑی، وہ منظر اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بتا دیا کہ وہ قیامت کی گھڑی ہوگی جس میں پورا مکمل حساب و کتاب ہوگا۔ آج دنیا میں کچھ ہوتا ہے یا کوئی کر پاتا ہے یا کروا پاتا ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، چاہے کسی بھی لیول کے دنیا میں کوئی بھی معاملات ہو، لین دین ہو، امانت ہو، مال دولت ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، سارے چیزوں کا اگر آج تم کسی طرح ادھر ادھر کر کے تو نکل جاتا، لیکن قیامت کے دن جب تک اللہ تعالیٰ تجھ سے کچھ سوالات نہیں کریں گے اور جب جواب نہیں دو لو گے، تب تک تمہارے قدم آگے نہ پیچھے کہیں نہیں ہل نہیں سکے۔ اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جملے میں بتا دیا کہ تیار رہنا، کیسا تمہیں بدلہ چاہیے، اللہ بدلہ تمہارے اعمال کی بنا پر دے گا، تم دیے جاؤ گے۔ دوسرے جملے میں قیامت کا نقشہ کھینچا، پہلے میں زندگی کے خاتمے کا اور ایسی مخلوق کی طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ تمہاری زندگی اگر بہت رنگ رنگیلیوں میں اگر گزر رہی ہے تو اس موت کو یاد کر لینا، جس موت نے نہ چھوٹے کو دیکھا، نہ بڑے کو، نہ باپ کو، نہ ماں کو، دودھ پیتے بچے کو نہیں دیکھا، ترستا ہوا باپ بوڑھا ہے، اس کے جوان بیٹے کو بھی وہ موت لے کر کے واپس جاتی ہے۔ اس موت کو کبھی کسی پر رحم نہیں، اور اس کی ڈیوٹی ہے وہ کام وہ کر۔ دوسرے میں قیامت کا ذکر، تیسرے جملے میں اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا۔ آگ کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم کا اللہ نے ذکر کیا۔ جہنم بھیانک جگہ ہے، وہاں جانے کے بعد سکون نہیں، چین و قرار نہیں، کھانا پینا نہیں، ہنسنا اور گانا نہیں، صرف رونا 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 رونا۔ اور اسی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور آئے اور بتاتے گئے کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے، میں تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں اور تم اسی میں کودے چلے جا رہے ہو۔ جہنم کی بھڑکتی آگ، تاکہ ایک چنگاری اگر دنیا کی طرف گر جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بات اس میں ایک آیت میں تیسری چیز کا جو ذکر کیا ہے وہ جہنم ہے۔ جہنم جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس میں آپ جہنم سے پناہ نہ مانگیں۔ جب آپ کا یہ عالم ہے، آپ کا یہ عالم ہے جن کے بارے میں رب نے کہا اے میرے رسول ہم نے آپ کے اگلے بھی اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کیا، اور وہ نبی تاکہ تیری سفارش کی وجہ سے کتنے لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ نبیوں کے سردار ہیں، پورے انسانوں کے سردار ہیں، قیامت کے دن جھنڈا جن کے ہاتھ پہ ہوگا۔ لیکن کیا وہ نمازوں میں دعا کرتے ہیں تو کبھی کہتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کی آگ سے پناہ مانگ۔ تو اللہ نے جہنم کا ذکر کیا۔ چوتھا جملہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت کا ذکر۔ جنت ہی کے لیے سب تو ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، راضی ہو کر کے جنت اللہ دے دے، بس اسی لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ پوری دنیا کو بیچ ڈالو، سارے ہیرے جواہرات، جتنے روپے پیسے، آج ہم تو اسی دنیا میں مگن ہیں اور دوڑ بھاگ کر رہی ہیں۔ جنت کتنی قیمتی چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، یا معلوم ہے لیکن یقین نہیں۔ اگر یقین صحیح سے ہوتا تو دنیا کی طرف ہماری نظریں نہیں ہوتی، ہم آخرت کی طرف نظر رکھتے۔ کہ ایک بالشت، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یہ چھوٹی سی ڈنڈی ہے، یہ جتنے جگہ میں رکھی جا سکتی ہے، یہ جگہ خریدے کوئی تو کتنے قیمت ہو۔ اس کو رکھ دیے ایسے، یہاں سے وہاں تک زمین گئی، اس کو خریدنے میں کیا قیمت؟ یہاں کے حساب سے کچھ کہا کہ جنت کے اگر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کوئی اگر
اس کی قیمت معلوم کرنا چاہے کہ دنیا اور دنیا کے سارے دولت بیچ ڈالو، لیکن زمین جنت کے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ تم خرید نہیں سکتے ہو، اتنی قیمتی۔ اللہ نے چوتھے جملے پہ جنت کا ذکر کیا، جس کے مانگ کے لیے اور جس گھر سے ہم نکالے گئے، ہمارے باپ نکالے گئے ایک غلطی کی وجہ سے، واپسی اگر ہمیں جانا ہے تو اس جنت کو یاد رکھنی پڑے گی۔ چوتھے جملے میں یہ کہا، اور پانچواں جملہ جو میرا وہی خطبہ جمعہ ہے، وہ کیا؟ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، یہاں ہو کل نہیں۔ آج تمہاری سانسیں چل رہی ہے، چل پھر رہے ہو، سانسیں رک گئی، دنیا نے دھوکہ دے دیا، نہ تمہارے ساتھ یہ بلڈنگ جائے گی، نہ تمہارے ساتھ یہ ماروتیاں اور بزنس، تجارت، نوکری، کچھ بھی نہیں، نہ یہ اولاد، نہ مال و دولت، نہ بینک بیلنس، ایک روپیے بھی نہیں۔ اور تعجب کی وہی تو ہے، جب تو آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، واپسی بھی تیری ہو رہی ہے تو خالی ہاتھ۔ فرق یہ کہ بچپنا تھا تو چھوٹا سا تھا، کوئی تیری شرمگاہ دیکھ لیتے، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو بڑے ہو گئے، اس لیے تمہاری جب واپسی ہو رہی ہے، شرمگاہ ڈھانکنے کی غرض سے، تمہاری عزت و خاطر، تمہارے پردہ پوشی کے خاطر کچھ گز کے کفن تمہیں پہنایا گیا، لیکن ایسا کفن، ایسا کپڑا جس میں ایک جیب بھی نہیں، پاکٹ نہیں، روپیہ لے کے جائے گا تو کہاں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور اسی میں ہم سب کیا ہے؟ مگن ہے۔ کیا ہے؟ مگن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور آپ نے کیا بتایا اس دنیا کے بارے میں؟ مسلمان ہو کوئی بھی ہو، بس اسی میں دوڑ دوڑ دوڑ، 24 گھنٹہ دوڑتے رہتا ہے، لیکن حاصل کیا ہوگا جاتے وقت؟ بولے لے کر کے کیا جائے گا؟ یہ بلڈنگ جائے گی نہیں، یہ کار نہیں، یہ بزنس، یہ اولاد کوئی نہیں۔ یہ اولاد آپ کے اگر جائے گی تو قبرستان تک، گڈھے میں آپ کو سلانے کے بعد پھر وہاں 1 گھنٹہ کے لیے رکے گا نہیں، واپسی ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، سمجھایا کہ میری امت کے لوگ کیسے سمجھیں، کیسے سمجھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی نے کتاب الزہد میں ذکر کیا، حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 2323 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت مستورد رضی اللہ تعالی کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں کبھی ہوتا ہے نا کوئی مقابلہ کسی چیز میں کرنے لگے، بھائی یہ نوکری، پارا ٹیچر کی نوکری، انجینئر جو کر کے وہ نوکری، یا ہیڈ مدرس کی نوکری، دونوں میں اگر وہ برابری کرے تو کیا کہے گا؟ بہت فرق ہے، اس میں تو 2 4 8 10 ہزار ہی ملتا ہے، اس میں تو 50 پار کا جا، اتنے میں بھی۔ مقابلہ اگر کسی چیز پہ کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے مقابلے میں بتایا، مثال دے کر کے، تاکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کتنا بھاری ہے اور کتنی قیمتی ہے دیکھ لو۔ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جائے کہاں؟ سمندر کے کنارے چلا جائے، سمندر کے کنارے۔ سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، ارے کہیں تالاب ہو، کہیں تالاب ہو، یہی اگر یہیں پانی کی ٹنکی ہے اس پہ اگر چلا جائے اور ٹنکی پانی سے بھری ہوئی، اور وہ آدمی اپنی انگلی ایک ڈبوئے اور ڈبو کر کے اٹھا لے، بس پانی انگلی میں کتنا آئے گا؟ کتنا آئے گا؟ کتنا کم ہوگا؟ غور کریں۔ ٹنکی کی بات آپ نے نہیں کی، کوئی تالاب اور نہر کی بات نہیں کی، آپ نے کہا سمندر کے کنارے جائے اور انگلی ڈبوئے، جو اس کی انگلی میں پانی آتا ہے وہ دنیا ہے، دنیا، اور جو سمندر میں باقی پانی جو رہ جا رہا ہے وہ آخرت ہے۔
کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ ایک قطرہ پانی اس انگلی پہ آتا ہے اور اسی کے لیے سب لڑ رہے ہیں، نہیں ہم رہے، سمندر سامنے ہے، سمندر کی طرف نظر کسی کے نہیں جاتے، نہ قدم بڑھتا، تو بے وقوف ہے کہ نہیں؟ ہر ایک مثال سمجھیے، عقل مند اور بے وقوف کے وہ کہ کسی کو اگر پرکھا جائے کہیں یہاں ایک جگہ پہ اس مسجد میں ایک لمبے کی اس مسجد میں یہاں 98 رکھے ہوا ہے، 1 روپیہ، ابھی 1 روپیہ اب ادھر لے نہیں رہے، حالانکہ دوسری جگہ اسٹیٹ میں چلتا بھی ہے، لیکن 1 روپیہ نہیں لینے، خصوصاً دیہاتوں میں 1 روپیہ ہو، اور ایک طرف اگر 1 کروڑ ہو یا 100 کروڑ رکھا ہو، اب 100 کروڑ کو چھوڑ کر کے 1 روپیہ کے پیچھے 5 لڑکا لڑ رہا ہو، نہیں ہم لیں گے، وہ بولے ہم لیں گے ہم لیں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے بابو 1 روپیہ چھوڑو نا، اگر حاصل بھی ہو جائے تو 1 روپیہ تو اب چلتا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اور دوسری طرف کروڑ ہے، 100 کروڑ رکھا ہوا ہے، ادھر جاؤ نا، ادھر جائے گا، پانچوں کو اگر 5 بھی اگر مل گئے تو پانچوں کو 20 کروڑ مل سکتا ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت مالدار ہو جاؤ، لیکن نہیں، 100 کروڑ ہے اس کے قریب نہیں جا رہا ہے، کہاں لڑ رہا ہے؟ 1 روپیہ کے پیچھے، یہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، دوڑا دوڑی، مارا پیٹا، یہی سب ہو رہا ہے۔ اب بولیے ایک سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہو تو کس کو ہوشیار کرے؟ ہر ایک آدمی ہو لنگڑا سا بے وقوف جیسا، اور وہ چلا جا رہا ادھر ہی 100 کروڑ کی طرف، تو آپ ہوشیار کس کو کہیے گا؟ کہ 1 روپیہ کے لیے لڑ رہا ہے اس کو کہا جائے گا؟ کتنے بے وقوف ہو، 100 کروڑ کے مقابلے میں 1 روپیہ کے پیچھے پڑے ہو جو چلنے والا نہیں ہے۔ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال دے کر کے بتا رہے ہیں، آخرت ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم ہونے کے نہیں، یہ دنیا تو فانی ہے، کب ختم ہو جانی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن اسی کے پیچھے کیا 24 گھنٹے میں 15 16 17 18 گھنٹے دوڑ بھاگ کیے جا رہے ہیں، اور آخرت کے لیے پوچھئے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب کیا نہ مولانا ٹائم نہیں ملتا ہے، کیا بولتے؟ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ سنیں ایک حدیث سناتا ہوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین بات بتائی، جو یہ کہتا ہے ٹائم نہیں ملتا ہے، اس کے لیے حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابواب القیامہ میں امام ترمذی نے ذکر کیا، حدیث نمبر 2565 اور اس کے آگے 2566، اور دونوں حدیث سند کے اعتبار سے کہا گیا اسنادہ صحیح۔ ایک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، دوسرے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری حدیث جو ابو ہریرہ کے وہ حدیث قدسی ہے، وہ حدیث قدسی ہے، اور دونوں کے مفہوم ایک ہے، کچھ میں اللہ کہہ رہا ہے، کچھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے لیکن مفہوم ایک ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی حدیث نمبر 2566 میں اللہ کہتا ہے یا ابن آدم تفرق لعبادتی، اے انسانوں، آدم کے بیٹو، میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ کیا کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاطر، میری عبادت کے خاطر، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، رکوع قیام کے خاطر، مجھے یاد کرنے کے لیے ٹائم نکالو۔ جب نکالو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے املؤ صدرک غنا، اور میں تمہارے سینے کو، دل کو، من کو، نیت کو، تمہارے ارادے کو، تمہارے سینے کو کیا کر دوں گا؟ مالدار۔ دل جس کا اصل مالدار کون ہے پتہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل مالداری دولت بہت ہونا وہ نہیں ہے، دل کا جو مالدار ہوتا ہے۔ بہت بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن نہیں، اور چاہیے، کہاں ہے؟ بہت گھاٹا لگ گیا، بڑے پریشان ہیں، لیکن ایک انسان ہے معمولی زندگی گزر، الحمدللہ اللہ نے جو دیا ہے بہت بہترین ہے، یہ اصل مالداری، اس کو نوٹ کر لیں۔ بلڈنگیں اصل اور بینک بیلنس یہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غیر النفس، مالداری دل کے مالداری، دل مالدار نہیں ہے تو مالداری نہیں، وہ غریب ہے، غریب۔ پیارے نے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے ٹائم نکالو، میں تیرا دل کو مالدار کر دوں، اور کیا کہا؟ وَأَصُدَّكَ فَقْرَكَ، اور جو فقیری غریبی ہے نا اس کو میں تمہارے راستے میں آنے نہیں دوں گا، بند کر دوں۔
اور آگے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں کیا تو سن لو، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہاری نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ غریبی لاؤں گا، دولت رہے گی لیکن تو کہاں رے اس میں گھاٹا لگنے لگا، پکڑے جائیں گے، یہ جا رہا ہمارا، وہ آنکھ کے سامنے غریبی رہے گی، اور تمہارے دل کو میں مالدار نہیں کروں گا۔ اور پہلی حدیث اسے 2565 فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، کہ جس کا ٹارگٹ آخرت ہوتا ہے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے، کماتے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم حلال کما کر کے بچوں کی پرورش کریں، اپنے ماں کو کھلائیں، بیوی کو کھلائیں، وہ بھی صحیح سے رہے اور اللہ کو یاد رکھیں۔ کمانا، حلال روزی تلاش کرنا، یہ بھی عبادت میں ہے، بیوی سے ملنا اس میں بھی ثواب ملتا ہے، بچوں کی پرورش کرنا اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ جس میں ثواب ہو اس کو کیا کہیں گے؟ عبادت ہی کہنا۔ عبادت کا معنی اور مفہوم کو اگر کشادہ کر دیا جائے وسیع، تو یہ ساری چیزوں پر فٹ آتا ہے۔ تو کیا کہا؟ جس کا ٹارگٹ آخرت ہو، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وجمع شملہ، اور اس کے کام کو اللہ کیا کرتا ہے؟ سمیٹ دیتا ہے۔ جو کام ہے نا بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتا کہ اٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد فلاں کام بھی کر لیتے ہیں، ڈیوٹیز بھی جاتے ہیں، دکان پہ بھی جاتے ہیں، وہاں بھی چلے جاتے ہیں، آفس میں بھی جاتے ہیں، اس کے پاس ٹائم، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کے کام کو سمیٹ دیتا ہے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس بھاگی بھاگی آتی ہے۔ کبھی ہوتا نا مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، ایک آدمی کہتا ہے نہیں بھائی میں ہوتا نہیں چاہتا ہوں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، اور لوگ کیا کہتے ہیں نہیں یہ ایماندار ہے، اسی کو بنایا جائے۔ کرسیاں بھی دوڑ کر کے آتی ہے، ایک انسان امانت دار اور ایماندار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہیں اسی کو رکھا جائے، اور وہ بھاگ رہا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے سامنے سمیٹ کے لاتا ہے، اور دنیا سمیٹ کر کے اس کے سامنے پاؤں کے پاس آتی ہے، لیکن لات مار کر کے وہ چھوڑ دیتا کہ نہیں تجھ سے دوستی نہیں کرنی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے کیا کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا مجھے نہیں چاہیے۔ آپ چٹائی میں سوتے تھے، ایک مرتبہ آپ جب سوئے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان لگ گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نشان، رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یبکیک یا عمر کیسے روئے، کس چیز میں روزہ ہے؟ عمر کیا کہے؟ اللہ کے رسول، آپ ہمارے سردار ہیں، اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، آپ ایسی حالت میں سوتے ہیں کہ چٹائی کے نشان آپ کے پہلو مبارک پر لگا ہوا ہے۔ یہ اور کیسر و کسرا کے جو بادشاہ ہیں، بڑے گدا تکیا بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ تو آپ نے کہا تھا کہ عمر مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا ان کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے، آخرت ہے۔ کہا کہ آخرت کے لیے جو جیتا ہے، ہم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی عبادت صحت صحیح رہے، عبادت کر سکے۔ بچوں کی پرورش کیوں کرتے ہیں؟ یہ بچے پڑھے لکھے پھر دعا کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ ماں کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ ماں نے ہماری پرورش کی ہے، اور ماں کی خدمت کرو جنت مل جائے مجھے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا۔ سوچیں ذرا کون سے ہے زندگی کا عمل جو آخرت کی تیاری اس میں نہ ہو پاتی ہو؟ آدمی کہتا ہے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، کون سے ٹائم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اور جو شخص صرف آخرت نہیں دنیا پر جن کی نظر ہوتی ہے، نہیں دنیا میری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی لاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے سارے کام کو بکھیر دیتا ہے۔ صبح نکلا یہ کام، ارے وہ بھی آ گیا، یہ بھی کام، شام ہو گئی 10 بج گئی رات، کبھی 3-4 بجے صبح کو دوپہر کے کھانا کھاتا ہے، کبھی رات میں 11 بج گیا، کہاں رے بزی، کام نہیں ہوا، پھر سو رہا، ٹینشن میں صبح اٹھنا ہے، کام پھیلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ کہتا ہو کہ فرصت نہیں ملتی ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں، اللہ نے اس کے کام کو پھیلا دیا ہے، اور پھیلتا جا رہا، اس کا کام بھی نہیں سمٹے گا، اور وہ عبادت کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال پائے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث
قدسی میں کہہ رہا ہے میرے بندو، اے آدم کی اولاد، تو میرے لیے ٹائم نکال، میں تیرے کام کو سمیٹ دوں گا، برکت بھی دوں گا، مالدار بھی بنا دوں گا۔ یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کے لیے ہم نہیں آئے، آخرت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو کدھر؟ اللہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہ میرا رب کدھر معاف کرے، الجنت کی طرف دوڑو۔ اور ہم لوگ کہاں دوڑ رہے ہیں؟ بزنس دنیا کے لیے بھاگے جا رہے ہیں۔ مسجد کی طرف آتے، ارے صحابہ کی ایک جماعت تھی، بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 443 ہے، غریب صحابہ دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے، وہ کیسے آخرت کے لیے مرنے مٹنے پر تیار۔ کیا کہا اللہ کے رسول؟ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول مالدار لوگ تو بڑے ہی اوپر درجے میں چلے جائیں گے، بڑی ہی نعمتوں میں رہیں گے جنت کے اندر۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول یصومون کما نصوم یصلون کما نصلی، ہم لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز اسی طرح پڑھتے ہیں، ہم لوگ جیسا روزہ رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، یحجون بہا ویعتمرون، یہ لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، مسجد بنوا دیے، مدرسہ بنوا دیا، غریبوں کو دے دیے۔ اللہ کے رسول ہم لوگ غریب ہیں تو یہ تو نہیں کر سکتے نا، تو نیکیوں میں یہ لوگ تو بڑھ جائیں گے، جنت میں اعلیٰ مقام پہ رہیں گے، ہم غریب ادھر ہی رہ جائیں گے۔ دیکھیے تڑپ، دکھانا ہم کیا چاہتے ہیں؟ تڑپ دیکھیے، مال نہیں ہے حج نہیں کر سکتے، مال نہیں صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، نیکیوں میں کمی ہے کہ جنت میں یہ آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول کوئی دعا، کوئی ایسے کوئی چیز بتائیے، نسخہ کہ ہم لوگ پیچھے نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بات بتاتا ہوں، وہ کام کرو ان لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ اللہ اکبر، غریب تھے تڑپ گئے، اللہ کے رسول جلدی سے بتائیے تاکہ جنت میں ہم لوگ اور اوپر رہے۔ اور یہاں کیا ہم لوگ، ہماری بلڈنگ نیچے کیوں ہے؟ ہمارے اوپر ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں صبح سے شام تک، اور ہمارے پاس رب کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ دنیا چاہتا ہے اور زندگی بھر کبھی ٹائم نہیں۔ ٹائم اس کو اسی وقت ملے گا جب سانس اس کی رک جائے۔ صحابہ کرام کو کہا کیا کرو؟ نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، 33 بار سبحان اللہ کہہ دو، اور 34 بار اللہ ہو یہ پڑھ لو۔ اس کے بعد سنے ہنسی بھاگے، دوسری نماز میں آئے، وہ باقی تو جا رہے ہیں، یہ لوگ پڑھنے لگے۔ دوسرا دیکھ رہا مالدار کہاں بیٹھا ہوا کچھ کر رہا ہے، وہ تو تھے نہیں کہ چھپائیں علم۔ کیا بات ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بتایا ایسی سی بات ہے، کیا کہتا ہم لوگ بھی کریں گے۔ دیکھیے اور ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے، مالدار ہیں نماز پڑھتے، ارے میرے بھائی ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ وہ صحابہ ہیں، حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، صدقہ کرتے، ان کے سامنے ہم زیرو ہیں، زیرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا، ابو بکر نکلے، کہا ابو بکر جاؤ صدقہ کرو، کچھ غریب آئے ہوئے، گھر گئے، عمر بھی گئے۔ عمر نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہ کرنا کیا ہے؟ کہا عمر نے کہ گھر میں جتنی دولت ہے آدھا میں لے کر کے جاتا ہوں، آدھے لے کر کے گئے۔ اور ہم لوگ کوئی اگر آگے مانگنے کے لیے 2 روپیہ سکہ ہے کہ نہیں ڈھونڈ رہے، 10 روپیہ کا نکل گیا، نہیں ہمارے پاس چھٹا نہیں ہے، 5 روپیہ رہے گا تبھی۔ مسجد میں ہم لوگ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹھن 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 کی آواز ہوتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ سکے آواز ہونی چاہیے، ہم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے عمر سے پوچھو، عمر نے کہا ابو بکر سے آگے نکلنا ہے، آدھی دولت پیارے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، ادھر سے ابو بکر چلے آ رہے۔ عمر خوش ہیں کیا کہ نیکی میں آگے نکلیں گے، آج آدھی دولت اللہ کے راستے میں ہم نے قربان کر دیا ہے۔ ابو بکر آئے، کہا ابو بکر کیا لے کر کے آئے؟ اللہ کے نبی گھر میں جو تھا سب بوڑ باڑ کر کے تم سب سمیٹ کر کے لے آئے۔ اللہ گھر سب کچھ لے آئے، وہ تھے اتنے مالدار، لیکن کیا جب دیکھے غریب تسبیح گن رہے ہیں تو وہ لوگ کیا بولے کہ ٹائم نہیں ہے، بولا کہ نہیں ہم لوگ بھی گنیں گے، گننے لگے۔ پھر غریب گئے شکایت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول وہ لوگ بھی گننے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، ان کو دولت بھی دی ہے، عبادت بھی کر رہے تھے، اللہ کا فضل کیا کرے۔ ٹائم ہوا اس لیے میں ختم کرتا ہوں، کہنا یہی ہے یہ کہ دیکھیے وہ لوگ ان عبادتوں میں بھی رہتے تھے، جو غریب کرتے وہ بھی حج بھی کرتے، عمرہ کرتے، صدقہ خیرات کرتے، نیکیوں میں بڑھتے، اور ہم کیا ہے نہیں ٹائم نہیں۔
کبھی یہ نہیں کہنا ہے یہ دنیا چند دنوں کی ہے، آنکھ بند ہو گئی بلڈنگ نہیں جائے گی، کار سے آپ لے نہیں جائیں گے۔ دنیا کی یہ اصول رہا ہے کہ بڑے سے بڑے کار میں تم گھوم لو، ایک قدم تمہارے گھر سے 1.5 کلومیٹر تو پیدل نہ چلو، لیکن یاد رکھنا میرے بندو، جب تمہاری سانس رکے گی، آنکھیں بند ہوگی، تو کسی کار میں تو چڑھایا نہ جائے گا۔ کائنات میں اگر کسی نے بنایا ہو اس سواری پہ تمہیں سوار نہیں کیا جائے گا، تجھے قبرستان پہ اگر لے جایا جائے گا تو میرے بنائے ہوئے وہ سواری پہ جانا پڑے گا۔ اور میں نے بنایا، میں انسانوں کو بنایا، 2 پہیے والے انسان جو چکے ان کے پاؤں کے شکل میں ہے، کیونکہ اس پر تجھے سوار ہو کر کے جانا پڑے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، گاڑی نہیں جائے گی۔ اسی لیے کہنا ہے دنیا کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے اور کبھی اس کو نہیں بھولنا ہے۔ کتنے لوگ اس لاک ڈاؤن اور اس کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے کہ نہیں؟ مال یہی رہ گئے، دولت یہی رہ گئی۔ ایک واٹس ایپ میں دیا تھا، یہ نہیں کہہ سکتے خبر صحیح کہ غلط، ایک مالدار بہت پیسہ والا، ماں بھی بیوی مر گئی، بچے مر گئے، سب اکیلے رہ گیا کورونا میں، تنہا تنہا، دولت بہت تھی، باہر روپے نکالا، روڈ پہ پیسوں کی گڈیاں پھینکنے لگے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہ ارے بچوں کے لیے کمایا تھا، بیوی نہ رہے، بچے نہ رہے، یہ دولت کسی کام کے نہیں ہے، میں کیا رہ کے کروں گا؟ یہ دولت مجھے کاٹ رہی ہے، یہ گھر مجھے کاٹتا ہے، تنہا میں رہ رہا ہوں، کوئی آگے پیچھے نہیں، یہ دنیا کیا ہے سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ ہے دنیا کے حال، تو جانا ہے ہمیں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو کہنا یہ ہے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، دنیا میں جو چیزیں، یہ نہیں کہ اللہ نے ایک دم پابندی لگا دے، ہلنا ہی نہیں ہے مسجدیں میں اللہ 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 کرو، نہیں، اللہ نے کہا نماز ختم ہو جائے تجارت کے لیے زمین پہ پھیل جاؤ، تو یہ اللہ کا اصول ہے۔ لہذا ہم سب جب تک جئیں تو یہ سوچ کر کے آخرت کی تیاری کرنی اور دنیا بھی لینی ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ چلتے چلتے اللہ سے دعا کرتے بارے الہ، ہم انسان ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے دنیا کو ہم نے ترجیح دی، جیسے کہ تو نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال تو یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دے رہے ہو۔ اللہ انہی میں سے ہم لوگ بھی ہو رہے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ جو دنیا کے لیے اللہ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اللہ دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے دوڑ بھاگ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہیں تو نے دنیا میں ابھی رکھا ہے مولا انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ اللہ جو تنگ دست یہاں مجبور ہیں، مقروض ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، اللہ انہیں قرض کی ادائی کے سامان مہیا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی اور مسلمان بنا دے مولا۔ اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جب تک زندہ رکھتے اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔